الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده واللعنة والذلة والخزي على اللعين الخزي الخنزير مرزا غلام قادیانی وأتباعه وأهوانه وأنصاره من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد. جناب صدر مجلس اور سامعین گرامی، السلام علیکم. میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت. عقیدہ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ ہر ایک انسان، ہر ایک مسلمان اس بات پر عقیدہ رکھے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی کریم رؤوف الرحیم کے لائے ہوئے دین اسلام پر عمل کرنا باعث نجات و کامیابی ہے. اللہ کریم نے قرآن کریم میں 100 سے زائد مرتبہ عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرمایا ہے اور احادیث نبویہ میں 200 سے زیادہ بار عقیدہ ختم نبوت امت کو سمجھایا گیا ہے. سامعین گرامی، اسلام کے تحفظ و دفاع کے لیے اور اسلام کی بقا و سلامتی کے لیے نبی کریم کی حیات طیبہ میں مدینہ منورہ میں جو 27 جہاد لڑے گئے، ان 27 جہادوں میں 259 صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. سامعین گرامی، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں یمامہ کے میدان میں جو ایک جنگ کی گئی، اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. سامعین گرامی، یمامہ کے میدان میں 1200 صحابہ اکرام کے اس مقدس لہو نے ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت سمجھا دی. یاد رکھیے، اس وقت دنیا میں جتنی دین کی محنت چل رہی ہے، چاہے وہ جہاد کی شکل میں ہو، تبلیغ کی شکل میں ہو، مساجد کی شکل میں ہو، مدارس کی شکل میں ہو، سیاست کی شکل میں ہو، خانقاہوں کی شکل میں ہو، وہ سب عقیدہ ختم نبوت کا صدقہ ہے. سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خوب فرمایا ہے، دین کے کسی بھی شعبے کی محنت اعمال نبوت کے تحفظ کی محنت ہے. عقیدہ ختم نبوت کی محنت ذات نبوت کے تحفظ کی محنت ہے. میں اپنی گفتگو کو کچھ شعر سے ختم کرنا چاہتا ہوں. خون دل دے کر کریں گے حفاظت ختم نبوت کی، خون دل دے کر کریں گے حفاظت ختم نبوت کی. ہم نے ناموس و رسالت کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. واقع و دانا